الیکشن کمیشن پچھلے سال سے تیاری کر رہا ہے اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ کر لیں گے تو بالکل وہ کر لیں گے کمپلیٹ. اور میری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں بھی انہوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے. بڑا کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں کہ ہم کر لیں گے. تو بالکل میرا خیال ہے اس میں کوئی ہمیں ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کا کام ہے اور وہ تیار ہیں اس کے کرنے کے لیے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کر لیں گے تو پھر بالکل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس لیکن بات سوری جی کنٹینیو کیجیے گا. جی میں خالی بات کرنے لگا تھا اس تاریخ کے بارے میں. مجھے دو ایشوز ہیں. جی یہ جو تاریخ دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن ڈیٹ دی ہے, ایک تو پرابلم یہ ہے کہ آئین کے تحت یہ الیکشنز نے 90 دن کے اندر ہونا ہے. تو نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, نہ میرے پاس, نہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 90 دن سے آگے کوئی تاریخ دیں. اس لیے ایک تو یہ تاریخ جو دی گئی ہے وہ 90 دن سے باہر ہے, اس لیے یہ میری نظر میں غیر آئینی ہے تاریخ. دوسرا پرابلم یہ ہے میرا مسئلہ اس کے ساتھ کہ آئین میں بھی اور سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ اس سچویشن میں نیشنل اسمبلی کی جو تاریخ ہے الیکشن کی وہ پریزیڈنٹ نے دینی ہے, اور جو سندھ اور باقی اسمبلیز کی ہیں وہ گورنرز نے دینی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار نہیں ہے آئین کے تحت اور جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ ان کے تحت کہ وہ تاریخ دیں. اس لیے میرا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ تاریخ جو الیکشن کمیشن نے دی فکس کی ہے یہ بھی قانون اور آئین کے خلاف ہے. معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ نے ہی الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ تاریخ جو 90 دن کے پیریڈ سے باہر ہے اور الیکشن کمیشن نے دی ہے یہ درست ہے کہ نہیں. لیکن ایک بات میں اس میں ایڈ ضرور کروں گا کہ موقف تو میرا یہ آئین کے مطابق بڑا کلیئر ہے, بٹ ایک خوشائن بات یہ ہے کہ کم از کم کوئی تاریخ تو دی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ورس کیس میں الیکشن ہم جنوری میں ہوتا دیکھ رہے ہیں, تو یہ ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے. ورنہ تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید الیکشن کی ڈیٹ ہی نہیں اناؤنس ہوگی. آپ نے بڑی پر امید ہو کر یہ بات کی کہ چلیں کچھ تو انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی, لیکن اس سے پہلے اسار رانا صاحب کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایسے حالات نظر نہیں آتے کہ جنوری میں بھی یہ الیکشن کرواتے نظر آ رہے ہیں. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسری جانب آپ نے قانونی نکات کی اگر بات کی تو عدالت عالیہ نے یہ احکامات جاری کیے تھے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو جانے چاہیے, اس پر عمل نہیں ہو سکا. 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, اس پر عمل نہیں ہو سکا. آئینی طور پر کتنا نقصان پہنچے گا اس تمام تر صورتحال سے, اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کہاں پر کھڑی ہیں, کیونکہ وہ تو امپلیمنٹ نہیں کروا سکیں چاہے ریکویسٹ کے ذریعے سے چاہے اپنے دور حکومت کے اندر بھی اس پر کوئی قانون سازی نہیں کر سکیں. جی دیکھیں, جہاں تک 14 مئی کا فیصلہ کا آپ نے ذکر کیا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل فیصلہ کیا تھا, آئین کے مطابق فیصلہ تھا اور اس میں 14 مئی کی تاریخ فکس کی تھی. اور اس وقت آپ کو یاد ہے کہ ساری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں جو حکومت میں تھیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مل کے یہ فیصلہ شاید کیا کہ ہم نے ان کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا, اور پارلیمنٹ کو بھی استعمال کیا گیا اور پارلیمنٹ میں بھی یہ ریزولوشنز پاس ہوئی کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہونے چاہیے, اور وہ تاریخ اس طرح گزر گئی. تو ایک آپ کی بات درست ہے کہ اس حد تک تو ہم نے آئین کی اوپنلی آئین کی خلاف ورزی کی اور کرتے چلے آئے, اور آئین کا بہت بڑا حصہ اس میں الیکشن ہونے پڑتے ہیں 90 دن میں, وہ ہم نے ایک طرح سے سسپینڈ کر دیا. تو ہم اس طرح تو ہم نے آئین کا قتل کیا اور ہم قتل کرتے جا رہے ہیں ہر روز, وہ تو آپ کی بات درست ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ کہتے ہیں کہ شاید اس بار بھی یہ الیکشن کا ڈیٹ تو اناؤنس ہو گئی, لیکن ہو سکتا ہے اس بار بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اسی لیے میں نے ذکر کیا کہ اس بار یہ چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو اب اس الیکشن ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, اور وہ پٹیشنز بھی پینڈنگ ہیں. تو اس بار مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک یونانیمس فیصلہ کرے گا, اور اگر ان کا فیصلہ آتا ہے کہ یہ اس تاریخ کو یا اس سے پہلے 90 دن میں کوئی تاریخ فکس مقرر ہو اور اس میں الیکشن ہو اور اس کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے, تو پھر اس کا تو ایفیکٹ یہی ہوگا کہ ہم پھر ایک طرح سے ہمارا آئین جو ہے, although ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ مرڈر ہو گیا ہے, لیکن پھر بالکل ہی ختم ہو جائے گا, اور پھر ہم ایک طرح سے
ایک تو علی سسپینڈیڈ ظفر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بقول فیض کہ کس سے فریاد کریں، کس سے منصفی چاہیں، کون ذمہ داری لے گا اس ساری صورتحال کی؟ یہ تو آپ کی بات درست ہے. وہ پھر پبلک پہ الٹیمیٹلی، جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے، جتنی آپ نے بھی پڑھی ہوگی، کہ اس میں الٹیمیٹلی پھر سارا جو اس کا نظام کو درست کرنا وہ پھر پبلک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ پھر پبلک کتنے اپنے آئین کی بچاؤ کے لیے کتنی بھرپور کوشش کرتی ہے، پھر اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہماری تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوئے، مارشل لاز آ گئے، 10 سال بھی مارشل لا چلے، اور پھر قدرت کی وجہ سے ہی وہ مارشل لاز ہٹائے گئے. تو وہ ہم نے دیکھا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان مارشل لاز کے دوران بھی پولیٹیکل پارٹیز نے اور لوگوں نے اور قوم نے اپنی جمہوریت کے لیے جدوجہد جاری رکھی. اور تو اس لحاظ سے ہوپ فلی ہم یہ نہیں دیکھیں گے دوبارہ کہ ہمیں ہسٹری کی طرف دیکھنا پڑے اور یہ الیکشنز ہو جائیں گے. لیکن بہرحال ڈیبیٹ کے لیے تو یہ باتیں کر سکتا ہے، ڈیبیٹ تو علی ہوتی رہے صاحب گی کہ امیدیں سر امپلیمنٹ تو ہو جانا. ٹھیک ہے، رکھنی چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، امید رکھنی چاہیے. ایک سوال جو صرف اور صرف الیکشن کمیشن کو لے کر، قومی اسمبلی کے حلقوں کو لے کر کیا جاتا ہے، وہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک حلقے میں صرف قومی اسمبلی کے سندھ کے حلقہ 203 کی بات کر لیتے ہیں، وہاں پر ووٹرز کی تعداد ہے 2,00,000 کچھ ہزار. یہی حلقہ جب یہیں پر سندھ میں ہی 253 کی بات کی جائے تو وہاں پر تعداد ہے 2 گنا. بلوچستان کے ایک حلقے کی بات کی جائے تو 80,000 ہے، ایک اور جگہ پر حلقے کی بات کی جائے تو 5,30,000 ووٹرز ہیں. تو تجویز تو پہلے بھی یہ تھی کہ حلقہ بندیاں اس انداز سے ہونی چاہیے کہ ووٹرز کی تعداد برابر ہو. ہم اس نہج پر بھی نہیں پہنچ سکے اور پھر فری اینڈ فیئر الیکشن پر بھی سوال اٹھتے ہیں. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، 2-3 بڑے میجر ایشوز آپ نے ریز کر دیے. نمبر 1 تو یہ درست بات ہے کہ جو پریویس سینسس تھا 2017 والا، جس کے تحت الیکشنز ہوئے تھے، اس کے تحت جو ڈی لیمیٹیشنز تھیں، الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے 2017 کا کہ ڈی لیمیٹیشنز جو ہیں وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ پاپولیشن ہر کانسٹیٹوئنسی کی پروونس کے مطابق برابر ہو. سو وہ ایکسرسائز تو ہوئی تھی جس کے تحت لاسٹ الیکشن ہوئے. اور اگر انسٹنسز ایسے آتے ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسپیرٹی ہے، پاپولیشن ایک جگہ زیادہ ہے ایک جگہ کم ہے، تو اس کو درست کرنے کے لیے پہلی اسٹیج الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے. اور اگر وہ نہ درست کریں یا غلط اس کو کریں تو پھر وہ اس کے اوپر الیکشن ٹریبیونل بھی ہیں اور عدالتیں بھی ہیں ریٹ جوریسڈکشن کے اندر. تو وہ تو ایک قانونی پروسیس ہے جس نے آگے چلنا ہے. لیکن ایک اور ایشو اس میں بڑا اہم ہے کہ اب ایک نیا سینسس آیا جس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے نئی ڈی لیمیٹیشن کی ہے. اب یہ جو سینسس ہے، نمبر 1 تو یہ سینسس کس نے اپروو کیا، یہ بہت اہم چیز ہے. سینسس اپروو کرنے کے لیے آپ کے پاس ای سی سی ہے، جو ایک ادارہ ہے، آئینی ادارہ. وہ آئینی ادارہ میں پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں اور صوبوں کے الیکٹڈ چیف منسٹرز بھی ہوتے ہیں. یہ جو ای سی سی تھا جس نے فیصلہ اس سینسس کا کیا، اس میں 2 چیف منسٹرز پنجاب اور کے پی کے وہ الیکٹڈ نہیں تھے، وہ ایکچولی کیئر ٹیکر تھے اور وہ لوگوں کے ریپرزینٹیو نہیں تھے. یعنی کہ 52% پاپولیشن جو آپ کے ملک کی ہے، پوری پنجاب کی، پوری کے پی کے کی، اس کو وہ ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے. اس کے باوجود انہوں نے سینسس پہ اگری کر دیا. یعنی کہ انہوں نے 2 صوبوں کے ریپرزینٹیو نہ ہونے کے باوجود انہوں نے صوبوں کے بارے میں سینسس، جس کا بڑا ایڈورس افیکٹ ہو رہا ہے دونوں صوبوں پہ، وہ اپروو کر دیا. تو اس لیے یہ سینسس بھی میری نظر میں غیر آئینی ہے اور الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ اس سینسس کے تحت ڈی لیمیٹیشن نہ کرتے. یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ نے اس کا بھی فیصلہ کرنا ہے. تو میری نظر میں الٹیمیٹلی ہوگا یہی کہ آپ کا الیکشن جو جنوری والا ہے، چلیں اگر آپ نے ڈی لیمیٹیشن کر لی، نمبر 1 تو یہ جنوری کی ڈیٹ 90 دن پہلے، 90 دن کے اندر آئے گی، جی یہ آنی چاہیے. اور نمبر 2، اس کی جو ڈی لیمیٹیشن ہے وہ جہاں جہاں الیکشن ایکٹ کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، ڈسپیرٹی ہے پاپولیشن میں، وہاں درست کر کے اس کو اس کے تحت الیکشن کرانے پڑیں گے.